بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مسلمان مومن شخص قرآن سنے لیکن اسے قرآن سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن اسے اتنا علم ہو کہ وہ قرآن سن رہا ہے، تو کیا اسے ثواب ملتا ہے یا پھر ثواب صرف اسی کو ملتا ہے جو سنے بھی اور سمجھے بھی؟ قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننے کا عمومی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو بھی قرآن مجید کی تلاوت سنے اس کے لیے یہ حکم عام ہے، یعنی اسے غور سے سنے اور خاموش ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر عربی الفاظ فاستمیعوا اور وانصتوا میں فرق یہ ہے کہ انصات کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر گفتگو بند کر دیں اور کوئی بھی ایسا کام مت کریں جس سے سننے میں رکاوٹ پیدا ہو، جبکہ استماع کا مطلب یہ ہے کہ کان دھر کر غور سے سنیں، اپنے دل کو حاضر کریں، جو بھی آیات سن رہا ہے ان پر غور و فکر کرے، اور تو جو شخص بھی ان دونوں کاموں کو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سر انجام دے تو یقیناً اسے بہت زیادہ بھلائی ملے گی اور وافر علم بھی حاصل ہوگا، نیز تسلسل کے ساتھ ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اس کو ملنے والی ہدایات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اسے دینی بصیرت حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو سر انجام دینے پر حصول رحمت کا بھی اندیا دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کو قرآن کی آیات سنائی جائیں اور وہ آیات کی تلاوت پر کان نہ دھرے اور نہ ہی خاموش ہو تو وہ حصول رحمت اور ڈیرو بلائی سے محروم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سننے والوں میں سے تلاوت سننے کا تاکیدی حکم نمازیوں کو جہری نمازوں کے دوران بھی دیا گیا ہے۔ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کو توجہ سے سننے اور خاموش رہنے میں سب سے بڑی حکمت جو کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ سننے والا قرآن حکیم کے معنی کو سمجھ کر عمل کی راہ اختیار کرے۔ امام طبری کہتے ہیں قرآن پر ایمان لانے والوں سے، اس کتاب قرآن مجید کی تصدیق کرنے والوں سے جن کے لیے یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یعنی اے مومنو جب قرآن تم پر تلاوت کیا جائے تو وانصتوا، غور سے اس کو سنو، یعنی اپنے کانوں کو اس کی طرف لگا دو تاکہ اس کی آیات کو سمجھو اور اس کی نصیحتوں سے عبرت پکڑو، اور فرمایا خاموش ہو جاؤ لعلکم ترحمون، تاکہ تم عقل اور تدبر سے کام لے سکو، اور اس طرح شور و غل مت کرو کہ تم سمجھ ہی نہ سکو۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم پر اس سے نصیحت پکڑنے، عبرت حاصل کرنے اور آیات میں بیان کردہ فرائض کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کے دوران خاموشی کے ساتھ کان دھر کر تلاوت سنے، قرآنی آیات کے معنی پر غور و فکر کرے اور انہیں سمجھے تو اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سننے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دی، ان کے معاشی اور اخروی امور کو سنوار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دے کر بھیجا گیا، مہاجرین اور انصار کو اور ان کے نقش و قدم پر چلنے والوں کو یہی حکم دیا گیا۔ اس کے سننے کے لیے سلف صالحین جمع ہوتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب اکٹھے ہوتے تو ان میں سے کسی ایک کو کہتے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور بقیہ خاموشی سے کان لگا کر سنتے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے ہمیں ہمارے پروردگار کی یاد دلاؤ، تو اس پر ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کرے اور بقیہ تمام غور سے سنتے تھے۔ دوسری بات کہ سماع کامل، سننے کا حق ادا کرنا، جب یہ ہے کہ جس میں سمجھ کر پڑھنا اور غور کرنا دونوں چیزیں ہوں تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ جس شخص میں جس قدر طاقت ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اپنے اس عمل کے مطابق قابل ستائش ہے، اور جس مقدار کو سر انجام دینے سے قاصر ہے اس میں اس کا عذر مقبول ہے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اگر تھوڑا کام کرنا جانتا ہو تو سارا ہی نہ کرے کہ یہ سمجھ کر کہ مجھے کون سا پورا کام آتا ہے، بلکہ جس قدر کر سکتا ہے اتنا کرے، بقیہ اس کا عذر قبول ہوگا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ناممکن عمل کی وجہ سے ممکن عمل ساقط ختم نہیں ہوتا، یعنی بندہ کوئی بھی واجب یا مستحب کام جس قدر کر سکتا ہے کرے، اور جس عمل کی اس میں استطاعت نہیں تو اس سے پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب
استطاعت اللہ سے ڈرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی انسان بنا سمجھے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کیا اسے ثواب بھی ملے گا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کتاب آپ کی جانب نازل کی گئی ہے بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں اور اہل دانش ان سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھنے پر ثواب ملے گا چاہے وہ معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ تاہم کسی بھی مکلف انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر ہی پڑھتا جائے، کیونکہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر علم طب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نے طب کی کتاب بھی پڑھ لی تو اس شخص کو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کا معنی نہ سمجھے اور اس کی تفصیل نہ سمجھائی جائے، بلکہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کتاب کو سمجھے تاکہ اپنی پیشہ ورانہ عملی زندگی میں نافذ کر سکے۔ تو ایسے میں قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کہ سینوں کے لیے شفا اور لوگوں کے لیے واعظ ہے، تو کیا یہ عمل اچھا ہے کہ انسان اسے سمجھے بغیر پڑھے اور اس پر تدبر نہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 10 آیتوں سے بھی آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان تمام آیات کا علم حاصل نہ کر لیتے اور ان پر عمل نہ کر لیتے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کا علم اور عمل دونوں یکساں حاصل کیے۔ تو انسان کو قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے چاہے وہ معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ تاہم قرآن کریم کا معنی سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نیز قرآن کریم سمجھنے کے لیے علم اور دیانتداری رکھنے والے معتمد علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم دین قرآن کریم سمجھانے کے لیے میسر نہ ہو تو معتمد تفسیر کی کتابوں کو پڑھے، مثلا ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر جن میں صحابہ اور تابعین سے منقول تفسیر ذکر کی گئی ہے وہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔